السلام علیکم ناظرین۔ بھونگ مسجد پاکستان کے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے مغرب میں بھونگ نامی قصبہ ہے جو اپنے شاہکاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ رئیس غازی محمد صاحب کی تعمیر کردہ بھونگ مسجد ہے جو 50 سال کے عرصہ میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر 1932 میں اس وقت شروع ہوئی جب رئیس غازی محمد صاحب نے اپنی محل نما حویلی کے قریب ایک شاندار مسجد بنانے کا سوچا۔ بھونگ مسجد کے سردار رئیس غازی محمد اعزازی مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ رئیس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نہایت تقوی پسند انسان تھے جن کا مشن عبادت و ریاضت، سماجی کام اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل کے قریب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا گھر اتنا شاندار اور خوبصورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ رئیس صاحب کے ایک جانشین کے مطابق اس مسجد کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا، لیکن رئیس غازی محمد صاحب کے ذہن میں ایک خاکہ تھا جس کے مطابق تعمیر شروع کی گئی۔ مسجد کی تعمیر ماسٹر عبدالحمید کی نگرانی میں شروع ہوئی، جس میں ہر مرحلے پر رئیس صاحب نے ذاتی دلچسپی لی۔ رئیس غازی محمد صاحب بھونگ مسجد کو بیرونی ممالک کی مساجد کے جو بھی ڈیزائن پسند کرتے اس کے مطابق تبدیل کر دیتے۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی جس کی وجہ سے یہ 50 سال بنتی رہی۔ تعمیر کے لیے اٹلی، ہنگری اور آسٹریا سے سرخ پتھر، ماربل، گرینائٹ، سرمئی پتھر اور سیاہ پتھر منگوائے گئے۔ کراچی، راجستھان اور برصغیر کے دیگر حصوں سے ہزاروں کاریگروں کو پتھروں کو تراشنے، ٹائلوں پر پھول بنانے، تام چینی اور خطاطی، سندل کی لکڑی اور سونے کے پھولوں پر عمدہ اور نازک کام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس مسجد کے ڈیزائن میں ماہرین نے لاہور، ایران اور ترکی کے فن تعمیر کو اسپین اور دیگر مغربی ممالک کے فن تعمیر سے جوڑ کر مشرق اور مغرب کے بہترین امتزاج کی مثال قائم کی۔ رئیس غازی محمد صاحب بھونگ مسجد کو بیرونی ممالک کی مساجد کے جو بھی ڈیزائن پسند کرتے اس کے مطابق تبدیل کر دیتے۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی جس کی وجہ سے یہ 50 سال بنتی رہی۔ تعمیر کے لیے اٹلی، ہنگری اور آسٹریا سے سرخ پتھر، ماربل، گرینائٹ، سرمئی پتھر اور سیاہ پتھر منگوائے گئے۔ کراچی، راجستھان اور برصغیر کے دیگر حصوں سے ہزاروں کاریگروں کو پتھروں کو تراشنے، ٹائلوں پر پھول بنانے، تام چینی اور خطاطی، سندل کی لکڑی اور سونے کے پھولوں پر عمدہ اور نازک کام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس مسجد کے ڈیزائن میں ماہرین نے لاہور، ایران اور ترکی کے فن تعمیر کو اسپین اور دیگر مغربی ممالک کے فن تعمیر سے جوڑ کر مشرق اور مغرب کے بہترین امتزاج کی مثال قائم کی۔ 1975 میں مسجد کی تعمیر سے 7 سال قبل رئیس غازی محمد صاحب کا انتقال ہوا اور مسجد کا باقی تعمیراتی کام ان کے ولی عہد رئیس بشیر محمد نے انجام دیا۔ 1982 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس وقت مسجد میں تقریباً 2500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے آنے لگے۔ اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے 1986 میں تعمیرات کے شعبہ میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے 2004 میں اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ سندل کی لکڑی کا نہایت نفیس کام اور دیدہ زیب کام کیا گیا ہے۔ دلکش نقش و نگار منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔